إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والے اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ نے ایک کتاب رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا شکر احسان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. چنانچہ آج کے جمعے کا معتبر خطبہ ہوتا ہے جس میں نصیحتیں ہوتی ہیں. جو لے لیا وہ کامیابی کو پہنچ گیا، جو رسمن سنا وہ دنیا میں اٹک کر رہ گیا. اور ہمارے جمعے اسی قسم کے ہیں کہ ہم نصیحت حاصل کرنے کے لیے جمعہ میں جمع نہیں ہو رہے، ورنہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ جج کر لیجئے، ناپ تول کر دیکھ لیجئے، ان کے طریقہ کار کو دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس کوئی بڑے بڑے اجتماعات تو نہیں ہوتے تھے، صرف جمعے کا خطبہ تھا جنہوں نے ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا. آج ہمارے پاس جو جمعہ موجود ہے لیکن انقلاب آنے کا کوئی نام تک نہیں لیتا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کوتاہیاں، یہ کمزوریوں کے مجھے اور آپ کو دور کرنا ہے. آج کے جمعے کے خطبے کا جو عنوان ہم آپ کے سامنے لائے ہیں وہ ہے اخلاق کی کمی. اسلام کے اندر اخلاق ایک معنی رکھنے والا عمل ہے. اسی لیے عمل معنی رکھنے والا ہے، جب سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا خامیاں خرابیاں ہمارے اندر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیسے کیا. اپنے جاننے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو دشمنی کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، جو ان کے سینوں میں دشمنیاں امڈ پڑی تھی، تبھی تو اللہ رب العزت نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر واضح اور کلی طور پر فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. کبھی پڑھنا اس آیت کو، بار بار پڑھنا، جب تک کہ دل کے اندر اس باتوں کا اثر نہ ہو جائے تب تک پڑھنا، بار بار دہراتے جانا، پتا چلے گا کہ اخلاق ہے کیا. اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا،
کیا آپ کے تعلق سے بتایا اور کیا آپ کے رتبے اور آپ کے مرتبے کو بلند کر کے بتایا ایک آیت کے ذریعے سے۔ اللہ نے کہا بے شک اے لوگو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے سب سے بلند عہدے پر تخلیق کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، مالک حوض کوثر بنایا، شافع محشر بنایا، محسن انسانیت بنایا، کتنے القابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائے جائیں۔ وہ برگزیدہ نبی اپنے تو اپنے غیروں کو بھی معاف کرنے پر جب آمادہ ہو گئے اور معاف کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے دنیا کی آنکھ کھولنے کے لیے ایک آیت کا نزول کر کے کہا کہ یہ نبی جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ اس نبی کو ہم نے اخلاق کے سب سے بلند عہدے پر فائز کیا ہے۔ جہاں سب چیز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نبی کا اخلاق شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اسی لیے کہ اخلاق کے جہاں شعبے چھٹے ہوئے ہیں ان اخلاق کے شعبوں کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر! کس نبی کے امتی ہیں؟ اس نبی کے امتی جس کے اخلاق کی مثال اللہ کلام اللہ قرآن مجید میں پیش کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت اتنی ہی بد اخلاق ہو گئی، اس کے اندر سے کردار ختم ہو گئے، اس کے اندر سے نبی کی محبت ختم ہو گئی، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، قرآن کی تلاوت کا جو مزاج تھا وہ ختم ہو گیا، اور انسان چاہتا ہے کہ ہر آدمی میری مرضی کے مطابق آ جائے، میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق آؤں یا نہ آؤں الگ بات، لیکن لوگ میری مرضی کے مطابق آ جائیں۔ دکھاوا، ریاکاری جو کرتے ہیں عمل، اس پر چار لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے یہ کمی کو پوری کر دیا ہے، میں نے مسجد کے اندر اتنا جو ہے نا چندہ دے دیا ہے، میں نے فلانے غریب کی بچی کی شادی میں یہ کام کیا ہے، میں نے غریبوں کے لیے چاول کا انتظام کیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو بد اخلاقی کے شعبے میں شامل کیا گیا، اور آج امت انہی حرکات کو، انہی چالوں کو، انہی طریقوں کو لے کر کے یہ سمجھتی ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ غلط بات ہے عزیزان محترم، جو نبی کے اخلاق میرے اور آپ کے ہیں انہی اخلاق کو میں اور آپ دنیا کے سامنے پیش کر دیں انشاءاللہ تو یہ دنیا ہمارے قدموں میں بیٹھ جائے گی۔ لیکن کہاں ہیں، کون ہیں؟ عجیب سا فلسفہ ہے مسلمانوں کا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اخلاق کے ہر نقطوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر! کبھی غور کیا ہے ان باتوں کے اوپر؟ کبھی یہ 5 فٹ کے جسم پر، 5.5 6 فٹ کے جسم پر اس آیت کو لاگو کرنے کی کوشش کی ہے؟ جوانی میں، ادھڑ عمر میں، بڑھاپے میں، شعور میں، گھر میں، عورتیں، مرد، پڑھا لکھا، ان پڑھ، کیا ان آیتوں کو، ان واقعات کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ؟ آج تو مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ عربی تعلیم چھوڑ دی، مدرسوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا، بچوں کا حافظ بنانا چھوڑ دیا، عالم بنانا چھوڑ دیا، ڈر گئے ہم لوگ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ حافظ بن جائے گا تو کمائے گا کیا؟ استغفر اللہ ربی! بچہ عالم بنے گا تو کرے گا کیا؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ اسے دنیاوی تعلیم دلائی جائے، اور وہ سب کچھ تعلیم دلائی گئی کہ بچے کو کلمے کا مفہوم نہیں معلوم، ماں باپ کی حرمت اور عزت نہیں معلوم، تہذیب اور اخلاق نہیں معلوم، پڑوسی کے حقوق نہیں معلوم، اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنا ہے نہیں معلوم۔ تبھی تو کیا ہوا کہ آج باپ ضعیف ہو گیا، بیٹا جوان رہ گیا، اور بیٹا اپنے باپ کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر ڈرا کر جلا رہا ہے۔ اسلام نے یہاں تک بتا دیا بد اخلاقی کے معاملے میں، اخلاق کی کمی کے معاملے میں، کہ باپ سے پہلے بیٹھنا بد اخلاقی، باپ کو سامنے رکھتے ہوئے لامبے پیر کر کے بیٹھنا بد اخلاقی، ماں کی آواز سے بلند آواز کو لڑکی نکالتی ہے بد اخلاقی۔ آج تو معاملہ کیا ہے، مائیں تو نوکرانیاں بنا دی گئی گھروں کی، باپ
नौकर बना दिया गया। अगर बाप के कपड़े जरा से पुराने रह गए हों और वो पहनकर चबूतरे पे बाहर दिल नहीं लगता तो बैठ गया हो, कोई अगर दोस्त आ गया घर पर जो मालदार हो, तो मैं अपने बाप का तारुफ भी कराने से कासिर हूं। आज ये नहीं बतला रहा हूं कि मेरा बाप है मेरी इज्जत चली जाएगी, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। सोसाइटियां, बिरादरियां तरस रही हैं, आज रो रही हैं, आज बिलक रही हैं। ये अखलाकी कमी को मुझे और आपको दूर करना पड़ेगा। बद अखलाकी में यह भी आता है कि लोग इस्लाम को छोड़कर दुनियावी तालीमात की तरफ चले जाएं। पता क्या मामला है? बच्ची कॉलेज को जा रही है, घर से निकली, 50,000 का फोन उसके हाथ में, क्यों है? क्या कर रही है? देखा है कभी? घर से निकलने से कॉलेज को जाने तक, कॉलेज से घर को आने तक फोन कान पर लगा हुआ है, रास्ते में चलते चलते भी किससे बात कर रही है अंदाजा नहीं है आपको। हो क्या रहा है आखिर? ये तरबियत कौन करे? मस्जिद के इमाम साहब नहीं करेंगे तरबियत, मदरसे के मौलवी साहब ये तरबियत नहीं करेंगे, बल्कि तरबियत अगर करेंगे तो घर के मां बाप करेंगे। जिम्मेदारी उनकी है, औलाद उनकी है। लेकिन आज क्या मामला है मेरा और आपका? अजीब सा फलसफा है हमारा कि बद अखलाकियां सारी की सारी हमारे पास, और फिर इल्जाम लगाते हैं किसी और पर। पहले अपने अंदर चेक कर लीजिए कि कितनी गलतियां मैं कर रहा हूं, कितने मुखालिफत नबी की सुन्नतों की मैं कर रहा हूं, कितने इस्लाम की बातों की कर रहा हूं। आओ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछते हैं नबी के अखलाक के मामले में। अज़ीज़ान मोहतरम, जुमे के दिन तरोताज़ा होकर आने की जरूरत है। सुस्ती और काहली को मस्जिद के बाहर छोड़ के आने की जरूरत है। ख्वाहिशात को मस्जिद के दरवाजे के बाहर रखकर आने की जरूरत है। शैतानी वसवसों को छोड़ के आने की जरूरत है, इसलिए कि जुमे का दिन है, कोई मामूली बात नहीं है। आज के दिन जो नसीहत मुसलमानों को मिलती है आइंदा जुमेरात तक काम आती है, फिर वो जुमेरात के बाद नई नसीहत उसे मिल जाती है अपनी जिंदगी में। लेकिन हर चीज रस्मन हो गई है, आदतन हो गई है। बस ये करना है, बस करना है, जाना है बस जाना है, सुनना है बस सुनना है, फिर घर को निकलना, अच्छे खाने खाना है, फिर वही तिजारत के अंदर भागना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। आओ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारका क्या है। लोग आए वफद की शक्ल में और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया, ऐ उम्मत की मां जरा बताइए कि नबी के अखलाक कैसे हैं। अल्लाहु अकबर। हम अगर होते तो दीवान खाना खोलते और बिठाते और सारे बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक, इंतकाल तक के सारे वाकयात को चुन चुन के बताते, फिर कहते कि शायद मेरे से कुछ भूल चूक भी हो रही है। लेकिन उम्मत की मां ने इस उम्मत को एक जो है ना नुक्ता दिया, एक बेहतरीन कीमियावी मशवरा दे दिया। साहबा सवाल कर लिए, लेकिन जवाब क्या है गौर करके सुनना। उसके बाद मैं और आप अपने गिरेबान में डाल के सोचना कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। सवाल हुआ कि उम्मत की मां बताइए नबी के अखलाक कैसे हैं। उम्मत की मां ने 2 घंटे का लेक्चर या तकरीर नहीं की, बहुत बड़ी बात नहीं की, 2 जुमलों में बात को खत्म कर दिया, जिससे मैं और आप खासिर हैं। उम्मत की मां ने पलटकर कहा, नबी के अखलाक जानना चाहते हो, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? गोया के कुरान नबी की चलती फिरती सीरत का नाम है। जरा गिरेबान पर हाथ डाल के सोचना, कितने कितने महीनों तक हमारे घरों में कुरान नहीं खुलता होगा, और खुलता भी होगा तो कब खुलता होगा? जहेज में आई हुई कुरान मियां को पढ़ने का वक्त नहीं, किसी के मरने पर या खुद के मरने पर वो कुरान पढ़ के सुनाया जाता है, या कुरान को दरमियान में जब लाया जाता है जब विरासत का बंटवारा हो, तुम भी बोलो हम भी बोलो, झूठी खसमें खाने के लिए। उम्मत की मां ने कहा कि अखलाक सीखना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। क्या आज नमाज को आने से पहले घरों के अंदर बैठकर इत्मीनान से, क्या आज हमने कम से कम सूरह कहफ खोला है? क्या हमने सूरह कहफ पढ़ा है? इल्ला माशा अल्लाह। ये सारी की सारी जिम्मेदारियां हमने इमाम और मुअज्जिन के जिम्मे दे दी। सब आप कर लेना भाई, हमारे से कुछ भी नहीं हो सकता। गर्ज कहने का मकसद ये अखलाक, ये बद अखलाक की कमी इस उम्मत के अंदर आई है तो वजह क्या हो सकती है? यही कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। आज भी वक्त है
قرآن نہیں آتا تو سیکھ لیجئے، قرآن کو پڑھتے رہیے، دن میں 1 مرتبہ نے 2-4 مرتبہ جب بھی وقت ملا پڑھتے رہیے، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے رہیے، علم حاصل کرتے رہیے۔ یہ ہے نبی کے اخلاق حسنہ کی تعبیر۔ کدھر ہے زندگیاں؟ روز کھولیں گے، کالج کی کتاب کھلے گی، اسکول کی تعلیم کھلے گی، بچہ اسکول میں پڑھ کے آنے کے باوجود ٹیوشن کو پھر جائے گا، بچی پڑھنے کے باوجود پھر ٹیوشن کو جائے گی۔ کیا اسی طرح سے ہم نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کیا؟ کیا اسی طریقے سے ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی جستجو اور کوشش بھی کی ہے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ عجیب سی زندگی ہے۔ جو کتاب مجھے اور آپ کو دنیا میں ترقی دلانے کے لیے آئی اور آخرت میں جہنم سے بچانے کے لیے آئی، وہ کتاب کو آج بھول بیٹھا ہے مسلمان۔ اس کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، اس کے نظم کا کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے پاس۔ مرد آدمی سارا دن کام سے جا کے آتا ہے اور آنے سے پہلے آرڈر کرتا ہے کہ دعوت میں جانا ہے، بیگم ذرا کپڑے استری کر کے رکھنا۔ اگر بیچاری استری نہیں گر کرتی ہے تو اس کی خیر نہیں ہے پھر آنے کے بعد۔ لیکن وہ میاں یہ نہیں پوچھتا گھر کو آنے کے بعد، صبح میں چلے گیا تھا 4 نمازوں تک اپنے گھر میں موجود نہیں تھا، کتنی نمازیں پڑھی ہے ایمانداری سے بتانا، اللہ دیکھ رہا ہے، پوچھا ہے کبھی؟ کتنی مرتبہ قرآن کھولی ہے تم نے کہا پوچھا ہے کبھی؟ کالج میں پڑھنے والی اپنے بیٹا ہے بیٹی سے پوچھا ہے کہ روز قرآن کیوں نہیں پڑھتے تم؟ نہیں، خاسر ہیں۔ اب جو قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے اس کے اندر بد اخلاقی کا آنا لازمی بات ہے۔ جو قرآن چھوڑ دیتی ہے قوم، اس کے اندر اخلاق کی کمی کا آنا لازمی بات ہے۔ اسی لیے کہ امت کی ماں نے گواہی دے دیا کہ نبی کے اخلاق جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ چھوڑ دیا قرآن کو، آوازیں آتی نہیں قرآن سے، قرآن کی۔ گھروں میں قرآن ایک وقت تھا ہمارے دور میں کہ عورتیں پڑھتی تو کنوریوں کے گھروں سے ان کی بھینی بھینی آوازیں باہر بھی آیا کرتی تھیں، ہر گھر میں قرآن پڑھی جاتی تھی۔ اور کر کے دیکھنا کتنے مہینوں سے میرے گھر قرآن نہیں کھلایا کر۔ بچہ کالج کو نہیں جاتا ہے تو فون کر کے پوچھیں گے آپ کی آئی نہیں آئی بچی، بچہ آیا نہیں آیا، اٹینڈنس کم ہو رہی ہے کیا، بڑھ کے ہے کیا، برابر ہے کیا، پوچھیں گے۔ لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ بچی قرآن نہیں پڑھی، تیری اٹینڈنس تو آج اللہ کے پاس پڑھی نہیں پوچھیں گے۔ استغفر اللہ ربی۔ آؤ اخلاق کی طرف آؤ، نبی کے کردار کی طرف آؤ، نبی کے سنتوں کی طرف آؤ، نبی کی باتوں کی طرف آؤ، نبی کے عمل کی طرف آؤ۔ ایک میں بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، آج تو معاملہ میرا اور آپ کا یہ ہے، اگر کوئی مالدار آدمی یا سوسائٹی برادری کا ذمہ دار آدمی اگر کوئی چلتے چلتے اچانک غلطی سے اس کو کوئی دھکا بھی اگر لگ جائے اور ذرا وہ دھکا لگانے والا آگے بڑھ جائے تو یہ آدمی چلائے گا، پکارے گا، محلہ ایک کر دے گا کہ ہاں جانتا نہیں میں کون ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ، ابھی تو ایسا کر ڈالوں گا تیری۔ اس کائنات کی عظیم ہستی، عظیم شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اچانک ایک دیہاتی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر نائجیریا کی آئی ہوئی ایک چادر تھی جو کھردری تھی، جس کے کھینچنے سے زخم ہو سکتا تھا، وہ چادر پڑی ہوئی ہے، میں نبی کے ساتھ ہوں، ہم راستہ طے کر رہے، دیہاتی آیا اور دیہاتی نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن سے وہ کندھے سے چادر کو زور سے کھینچا تو میں نے پلٹ کر دیکھا نبی کے مونڈے کے اوپر ہلکے ہلکے خراش آ گئے، لکیریں پڑ گئی۔ میں سوچا کہ اب اس کی تو خیر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کچھ نہ کچھ تو بولیں گے۔ میں نے جب اللہ کے نبی کی طرف پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے نبی نے 2 کام کر دیے۔ ایک تو یہ کہ پہلے اس کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا، پھر انس کو دیکھ کر کے کہا کہ کوئی معاملہ نہیں ہے چلو۔ وہ دیہاتی آدمی پھر پلٹ کر سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے ساتھ مال جا رہا ہے نا یہ تمہارا نہیں ہے، مجھے میرا بھی حصہ اس کا، مجھے بھی دو۔ اللہ اکبر۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ گھر بناتے وقت میں اگر 1 انچ 2 انچ زمین اگر بازو والا ہٹ جاتا ہے تو پھر پولیس ناکے ہو جائیں گے، بہت سارے معاملے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، دیکھا، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں تعجب میں رہا کہ اللہ کے نبی کچھ کہتے نہیں ہیں، اور پھر دیہاتی نے سوال کیا کہ تمہارا جو مال ہے وہ میرا ہے، اس میں میرا بھی حصہ دینا ہے مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے معیار کا تو دیکھیے کیا کہنا۔ اللہ کے نبی نے پلٹ کر کہا انس یہ کیا سوال کر رہا ہے، سن رہے دیہاتی تم؟ حضرت انس نے کہا کہ ہاں
دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، یا رسول اللہ کے مال مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا مانگ رہا ہے ہمارے مال میں سے دے دو۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، یہ میرے نبی کی محبت تھی۔ کیا آج ہے معاملہ میرا اور آپ کا؟ یہ باپ بیٹے کو نہیں بخشتا، بیٹا باپ کو نہیں بخشتا، ساس بہو کو نہیں بخشتی، بہو ساس کو نہیں بخشتی۔ حالات کردار بہت خراب ہو گئے ہمارے، تبھی تو ہر جگہ بھک منگے ہو گئے ہم لوگ، تبھی تو ہر جگہ جوتیوں اور لاتیوں میں ہماری زندگی بنا دی گئی، تبھی تو ہمارے گواہی کو کوئی قبول کرنے والا دنیا میں رہا نہیں، تبھی تو ہمارا معیار گھٹتے گھٹتے یہاں تک آ گیا۔ بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑ کر ہمارے قوموں کو، نسلوں کو تباہ کر رہی ہے دنیا۔ کیوں؟ کہ ہمارے اخلاق میں کمی ہے۔ اگر ہمارے اخلاق میں اگر بلند تری آ گئی، بلندی آ گئی، وہ معیار ہم نے حاصل کر لیا، تو انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا کہ سرما سے سرما ختموں میں آئے گا۔ اور کیسے؟ ثمامہ بن اسال یمن کی سرزمین کا راجا، طاقتور آدمی، لمبے لمبے بال رکھنے والا، لمبی چوڑی چھاتی والا، طاقتور آدمی، قبیلے کا سردار، لوگ عزت کرتے۔ اور پھر اس آدمی کے اندر ایک خرابی خطرناک یہ آ گئی تھی کہ مسلمانوں سے خطرناک دشمنی بھی تھی سینے میں، اور کئی صحابہ کرام کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا دیا تھا، خود اپنے ہاتھ سے مروا دیا تھا یہ آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں کہیں ثمامہ بن اسال مل جائے اسے قید کر کے لایا جائے۔ صحابہ ڈھونڈنے نکلے، ملتا نہیں ہے، لیکن اچانک ایک دن ایک آدمی جو حلیہ نبی نے بتایا تھا مل گیا، اور اس شخص کو پکڑ کے لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ جب مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے گی کوئی آدمی ہے، پکڑا گیا ہے، مجرم ہے، آ کر کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور پھر اچانک نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ثمامہ بن اسال ہے۔ عمر بن خطاب سے فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تم جانتے ہو کسے لائے ہو؟ جس کی تلاش میں ہم تھے، یہی وہ آدمی ہے جس کو پکڑنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ ثمامہ بن اسال پریشان، ہم سے کھڑا ہوا بند دیا گیا رسیوں سے۔ اللہ کے نبی قریب گئے، اللہ اکبر، ذرا غور کرو اور میرے نبی کے اخلاق اور کردار پر، سبحان اللہ، یہ ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھ شیخ، میرے بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بچوں، میری ماؤں بہنوں، یہ اخلاق ہمارے اندر آنا ہے۔ دیکھنا میرے نبی نے کیا اخلاق کا مظاہرہ کر دیا، اور ایک شیطان صفت آدمی ایمان میں داخلہ لے لیا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی قریب ہوئے اور پوچھنے لگے، ثمامہ کیا خیال ہے، کیسے ہو تم؟ تو ثمامہ نے پلٹ کر جواب دیا، اگر معاف کر دو تو احسان مند رہوں گا، اگر مجھے قتل کر دیا جائے گا تو میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جو تمہارا قتل بھی کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملوں کو سنے اور چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر وہی سوال وہی جواب۔ تیسرے دن پھر نبی آئے اور وہی سوال پھر وہی جواب۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثمامہ کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ دودھ فطرت کے مطابق ہوتا ہے، اور ثمامہ کو جب دودھ پلایا جائے گا تو فطرت اس کی غالب آئے گی۔ آج ہم کیا کیا پی رہے ہیں بھائی؟ اسٹنگ پی رہے ہیں، تھمس اپ پی رہے ہیں، سلائس پی رہے ہیں، مزہ پی رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پی رہے ہیں، تو ساری کی ساری یہودیت ہمارے اندر ہی آ گئی۔ اب یہودیوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں، میں پہنچا دیتا ہوں اس کا، کیونکہ جو چیز اندر جاتی ہے وہ ابھر کر باہر آتی ہے۔ ہمارے خون میں مل رہی ہے بغاوت، یہ ظلم، یہ بد اخلاقی، ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ سب یہ چیزیں پی پی کر قوم جو ہے نا کہاں سے کہاں چلے گئی ہے۔ KFC بڑے شوق سے کھاتی ہے یہ قوم، یہودیوں کا پروڈکٹ ہے، یہودیوں کا ذائقہ ہے، لیکن مسلمانوں کو ایسا چٹورا بنا دیا گیا کہ فلسطین میں معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں، لیکن میں فلسطین کے پروڈکٹ کو روکنا نہیں چاہتا، مرضی ہے میری، میں کھاؤں گا، بغیر میں تھمس اپ پیے کہ مولوی صاحب میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، کوئی بات، ہر قاتل سے بدلہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا، اور پھر پوچھا کہ اسے دودھ پلا دو، دودھ پلایا گیا۔ جیسے ہی دودھ پلانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا صحابہ کرام کو کہ اب ثمامہ اپنے سے جائے گا نہیں، اسے رسیوں کو کھول دیا جائے، آزاد بھی کر دو، اسے آزاد کر دیا گیا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اب آزاد ہوئے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں
کہ समामा मिसाल बाहर निकले, लामे लामे कदमों को डालकर ढूंढ रहे हैं। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये आदमी खतरनाक है, यहाँ से बात बना के तो चले गया, ये हमको नुकसान पहुंचाने का जो चीज तलाश कर रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, फिर आएगा समामा। एक झाड़ के पीछे कुआं था, समामा मिसाल रजी अल्लाह तआला गए और पानी लेकर अपने जिस्म से बहा रहे हैं। लामे लामे बाल है, कपड़े कच्चे, बालों से पानी के खतरा टपक रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अब जब हाजिर हुए, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, नबी के अखलाक हुस्ना का असर उस दुश्मन के सीने में ऐसा दाखिल कर दिया, वो आदमी अल्लाह के नबी के सामने और कहने लगा, ऐ मोहम्मद, अब से पहले मैं तुम्हारे शहर से बेजार था, मुझे अच्छा नहीं लगता था ये। अब से पहले तुम्हारी आवाज मुझे जहरीली लगती थी। अब से पहले मैं हर चेहरे को चाहता, लेकिन तुम्हारे जैसा चेहरा देखकर मेरे दिल के अंदर गुस्सा आता। लेकिन तुमने वो जादू कर दिया है मुझ पर कि अब दिल चाहता है कि जान भी दे दो, तुम्हारे कदमों में दे दो। क्या अखलाक, क्या मेरे नबी का किरदार, क्या ऊंची सोच। कुछ नहीं कहा, कोई बड़ी बात नहीं की, सिर्फ अपने अमल से करके बता दिया कि दुश्मन को कैसे ज़ेर किया जा सकता है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन गए और अल्लाह के नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मक्के वाले हर साल मेरे पास अनाज लेने के लिए यमन आते हैं। ये समामा में नसाल अब देखता है कि कौन माइका लाल मक्के से आकर अनाज लेता है, जो आपका दुश्मन में मेरा दुश्मन। ये नबी के अखलाक थे कि दुश्मन को भी ज़ेर नगुं कर दिया। आज मामला क्या है मेरा और आपका? ये अखलाक की कमी को मुझे और आपको दूर करना है, और ये अखलाक मेरे अंदर आपके अंदर लाना है, तभी तो हम जीत सकते हैं माशरे से। एक आखिरी बात बताकर अपनी बात को मैं खत्म करूं कि नबी के अखलाक के हुस्न। आज मामला क्या है, छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में आ जाते हैं, माँ बाप लाते हैं साथ में, थोड़ी बहुत शरारत फितरत के मुताबिक बच्चे करने देना। एक मासूम बच्चा आपकी मस्जिद में अगर आता है तो कितने वो कुर्बानियां देता है पता है आपको? सबसे पहले अपने हाथ से फोन छोड़ के आता, मस्जिद में आके वो फोन नहीं देखता, टीवी के सीरियल और कार्टून छोड़कर आता है आपके पास, घर का एक मिजाज छोड़कर आपकी मस्जिद में आ रहा है। वो शरारत तो करेगा, फितरत है उसकी, बच्चा है वो, करने दो उसे। लेकिन जब उसे माहौल मिलेगा मस्जिद का, चंद दिन के बाद वही बच्चे को आप देखोगे कि मस्जिद का एक बेहतरीन मुसल्ली बनकर आएगा। धुतकारो मत, झिड़की मत दो, उसको नहीं मालूम सबके सामने से गुजरना क्या होता है, मासूम है, जाने में कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। क्यों? आओ जरा देखते हैं, ये तो मासूम बच्चों की बात थी। आओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाए। कौन सी मस्जिद नबवी? ऐसी बनी हुई पक्की नहीं थी, बल्कि खजूर के छप्परों से बनाई गई और पत्थरों से उसकी हदबंदी कर दी गई थी कि यहां तक ये मस्जिद, इसका सहन मस्जिद का यहां तक। जरा एनालाइज करना, तस्वुर में जाना कैसा मंजर था होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं। एक देहाती आया, गांवटी आदमी, जिसको पता नहीं है कि हुदूद क्या होते हैं, ऊंट पर बैठकर आया और हदबंदी के करीब आया और ऊंट को लाकर एक पत्थर से बांध दिया और बांधकर फलांग कर वो हदबंदी के अंदर, मस्जिद के अहाते के अंदर आ गया और पेशाब जोर से आ रहा था, शुरू कर दिया मूतना। अब जब पेशाब कर रहा था, सहाबा को गुस्सा आया, बोले रोको रोको। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, किसी का भी पेशाब नहीं रोकना, पेशाब के रोकने से सेहत पर भारी असर पड़ता है। अल्लाहु अकबर, कितना ख्याल मेरे नबी ने इंसानियत का किया। आज तो क्या मामला है हमारा यारो, किधर किधर हम जा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अब हुआ ये, सहाबा को बिठा दिया, वो आदमी पेशाब कर लिया और वहां से उठ के आ रहा था। अल्लाह के नबी ने बुलाया इशारे से, आओ। उसको बुलाकर कहा कि देखो मियाँ, मस्जिद में गंदगी नहीं की जाती, मस्जिद में पेशाब पाखाना नहीं किया जाता, मस्जिद साफ सुथरी जगह का नाम है, इसे उसे रखना चाहिए। वो देहाती कहता है कि मुझे पता नहीं था ना या रसूल अल्लाह, मैं नहीं मालूम, अब आपने बता दिया तो आइंदा से ऐसे ही करूंगा। फिर अल्लाह के नबी ने क्या किया, उस आदमी से नहीं कहा कि तुम जहां गंदगी किए हो पानी बहा के आओ, बल्कि जो सहाबा रोक रहे थे उनसे कहा कि उठो, उसको बिठा दिया। सहाबा से कहा उठो, सामने बौली है, डोल लो, पानी डालो, खींचो, सैंचो और उस जगह पर जहां पेशाब किया पानी बहा के आओ। ये है मेरे नबी के अखलाक। है हमारे पास सबर।
ہمارا تو آج کل مزاج ہی بڑا عجیب ہے، کیونکہ مجھے ساری باتیں یہ آپ جیسے لوگوں سے معلوم ہوتی ہیں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو مزاج الگ ہے، نواسوں سے محبت الگ، پوتروں سے محبت الگ، پوتریوں سے محبت الگ، بہو سے محبت الگ، بیٹیوں سے محبت الگ، دماد سے محبت الگ، بیٹے کی محبت الگ۔ ہم نے سب خانوں میں بانٹ کر کے رکھ دیا ہماری زندگیوں کو۔ کیسے اخلاق آئیں گے گھروں میں؟ کیسے گھر سدھرے گا؟ کیسے میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہوں گے؟ کیسے ماں باپ کی حرمت جو پامال ہو رہی ہے وہ حرمت بچ پائے گی؟ کیسے ماں اور باپ کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کے آثار نمودار ہوں گے؟ کیسے پڑوسی کہے گا کہ ایسے پڑوسی ہر ایک کو ملنا چاہیے؟ کب ہوگا عزیزان محترم؟ تب میں اپنے اندر اخلاق اور کردار کو پیوست کر لوں، ورنہ حالات سدھرنے والے نہیں، ورنہ حالات ہمارے خوابوں میں آنے والے نہیں، اور پھر اسی طریقے سے زندگی جوتے اور لاتوں میں گزرتی رہے گی۔ ہر آدمی آئے گا، ہم کو استعمال کرے گا، کسی کنارے چھوڑے گا، پھر بھول کر چلا بھی جائے گا، جب تک کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، مختصر وقت میں ہم نے مختصر نکات پر آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں بااخلاق بنا دے، یا اللہ اخلاق کی کمی کو دور فرما دے، یا اللہ اچھے اخلاق والا بنا دے، یا اللہ وہ اخلاق والا بنا دے کہ جیسے ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن کون سا گروہ، کون سے لوگ آپ کے قریب میں رہیں گے؟ تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے ابوبکر پوچھتے ہو کون رہیں گے میرے قریب میں؟ جن کے اخلاق سب سے بہترین رہیں گے وہ میرے زیادہ قریب رہیں گے۔ یا اللہ ایسے اخلاق والا ہمیں بنا دے تاکہ نبی کی صحبت ہمیں حاصل ہو سکے، نبی کی قربت ہمیں حاصل ہو سکے۔ یا اللہ جتنی بھی کوتاہیاں کمزوریاں ہیں اسے دور فرما دے میرے پاک پروردگار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔